اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب فیصل ملک صاحب کو. فیصل ملک صاحب یونیورسٹی آف واٹرلو اور ولفرڈ لاریئر یونیورسٹی کے ایک مشترکہ پروگرام کے تحت ریلیجیس اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. الموریز انسٹیٹیوٹ کینیڈا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور فیصل بھائی ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمیں اقبالیات پر درس دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دینی مسائل پر گفتگو بھی کرتے ہیں. اکثر ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خاص نشست کرتے ہیں، بلکہ جب یہ بات کرتے ہیں اتنی دلچسپی سے کرتے ہیں کہ ہمارے خلیل صدیقی بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ٹیلی فون کا ریکارڈر آن کر کے کہتے ہیں ذرا ٹھہریے، اور ریکارڈ پہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ ان کی بات کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو خیر میں فیصل ملک صاحب کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی عنایت ناظم بھائی آپ کی. اب اگر میں آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا نہ اترا تو ان کا قصور ہے، کیونکہ انہوں نے ذرا زیادہ فیاضی سے کام لیا ہے. میں سب سے پہلے تو الموریز انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ناظم الدین صاحب جو ہمارے الموریز انسٹیٹیوٹ کے سینئرز گروپ کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے بڑی جانفشانی سے اور بڑی محنت سے سینئرز کی مختلف ایکٹیویٹیز پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ہے وہ بروئے کار لائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے. اور خاص طور پہ علامہ اقبال کا آج کا دن منانا یہ انہیں کا آئیڈیا تھا. سب مہمانوں کو دعوت دی اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں. اس کے بعد تشریف لائیے. اس کے بعد میں جن لوگوں نے یہاں کچھ پرفارمنسز کی ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ عمر آپ کا. تھینک یو فار کمنگ فرام سو لانگ. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، خاص طور پہ فلسفیانہ. آپ کی تحقیق ماشاءاللہ عامر بھائی کی زبردست، اور شکوہ اور جواب شکوہ لاجواب. ایک دفعہ پھر سب لوگوں کے لیے. خطاب تو آپ ہی کریں گے، یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں خطاب کروں گا، میں نہیں کروں گا. میں صرف چند اشعار علامہ صاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور چونکہ میں عادت سے مجبور ہوں اس لیے اس کی تشریح بھی کروں گا. یہ 3 اشعار ہیں. پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ایک نظم ہے ان کی، نصیحت. آپ کی پسندیدہ مجھے پتہ ہے. تو یہ 3 اشعار پہلے پڑھوں گا میں، اس کے ساتھ تشریح بھی کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق. اور اس کے بعد پھر یہ بال جبریل سے ہے، اور اس کے بعد پھر جاوید نامہ سے چند اشعار ہیں فارسی زبان کے، اس کی بھی تشریح کرنی چاہوں گا. یہ نصیحت جو ہے، علامہ صاحب لکھتے ہیں: بچہ شاہی سے کہا، بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد. بچہ شاہی یعنی شاہین کا بچہ. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، ایک عمر رسیدہ عقاب. یہ لفظ میں خاص طور پہ بتاتا ہوں کہ میرا فیوریٹ لفظ ہے، سال خرد. یہ خردن مصدر ہے فارسی زبان کا. سال خرد کا مطلب ہے جس نے کئی سال کھائے ہوئے ہیں. خردن کہتے ہیں کھانے کو. تو بڑا زبردست لفظ ہے ایک بزرگ کے لیے، سال خرد. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، اے تیرے شہ پر پیاساں رفت چرخ بری. اے بس خالی اے کہہ دیا، اس کے آگے محذوف ہے کہ اے بچے. چونکہ اوپر والے مصرے میں کہتے ہیں نا بچہ شاہی سے مخاطب ہو، تو صرف اے کہا کہ اے بچے، اور ساتھ پھر دعا دی. اب یہاں دیکھیں کہ ہے نصیحت، ابھی وہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں بزرگ عقاب. تو نصیحت کرنے سے پہلے اب وہ دعا دے رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اے تیرے شہ پر پیاساں رفت چرخ بری. شہ پر یعنی تیرے پر، تیرے شہ پر پیاساں آسان ہو، رفت چرخ بری. چرخ بری کہتے ہیں آسمان کو، اور رفت مطلب بلندی. کہ اے بچے تیرے پروں پر آسمان کی بلندیاں آسان ہو جائیں. تو اسی میں سے چند ایک سبق ہمارے بزرگوں کو مل گئے ہوں گے. ایک یہ کہ جب کسی بچے کو نصیحت کریں تو پہلے اسے دعا دیں، پہلے اسے
دعا دے. فٹافٹ ڈنڈا اٹھا کے نصیحت نہ کر لیں, پہلے اسے دعا دے. پھر دوسری بات کیا ہے اس میں, اے تیرے شہ پر پہ, شہ پر ایک تو ہے پر ونگس, اور ایک ان ونگس کو ساتھ ایک ایڈجیکٹو لگا دیا کہ تیرے زبردست پر, تیرے خوبصورت پر, تیرے طاقتور پر, شاہ پر. تو اب کیا ہے, اس سے کیا سبق حاصل کریں گے آپ لوگ کہ بچے کے اندر کوئی اگر کوالٹیز ہیں تو پہلے وہ اجاگر کریں, پہلے وہ بتائیں, اس کے پروں کو شہپر کہیں, بے شک وہ شہپر نہ ہی ہوں. تو یہ دو چیزیں اس مصرے سے ہمیں سبق ملتی ہیں. ایک یہ کہ نصیحت کرنے جا رہے ہیں بزرگ تو پہلے اس کی تعریف کریں بچے کی, اس میں اگر کوئی کوالٹیز ہیں تو وہ بتائیں, اور دوسرے یہ کہ پھر اس کو پہلے دعا دیں. تو یہاں کیا دعا دی, بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد, اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری, آسمان کی بلندیاں تیرے پروں پر آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے, اب دوسرا مصرع جو ہے وہ ہے نصیحت. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. شباب کہتے ہیں جوانی کو. اے بچے, یہ جو جوانی ہے نا, اس کا اصل مقام کیا ہے, اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اپنے لہو کی حدت, اس کی آگ میں جلنے کا نام ہے شباب. اگر اپنے لہو کی آگ میں آپ نہیں جل رہے تو پھر شباب کسی کام کا نہیں, پھر یہ جوانی کسی کام کے نہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے وہ اگلے دوسرے مصرے میں بتائیں گے. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. یہ الفاظ تھوڑے مشکل ہیں, لیکن جو ہی یہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے کہ کیا اشعار ہے. اب دیکھیے, سخت کوشی یعنی ہارڈ ورکنگ. سخت کوشی مطلب سخت کوشش, آپ یہ کہہ دیں سخت کوشش یعنی ہارڈ ورکنگ, محنت. سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی, یہ جو زندگی کی تلخیاں ہیں, زندگی کی جو تلخیاں ہیں یہ انگبی بن جاتی ہیں. انگبی فارسی زبان میں شہد کو کہتے ہیں. تو زندگی کی تلخیاں شہد بن جاتی ہیں کیسے؟ ہارڈ ورکنگ سے. تو بس ایک مصرے میں دیکھیں کیا کیا چیزیں بتا دی انہوں نے. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. کہ اگر سخت کوشی ہے تمہارا شعار, سستی نہیں ہے, ہمت ہے, محنت ہے, سخت کوشی ہے, اس میں پہم ہے, تمہاری محنت میں جاں فشانی ہے, تو پھر تمہاری زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ شہد بن جائیں گی. اگر تم محنت کرو گے تو تمہاری زندگی کی تلخیاں انگبی بن جائیں گی, یعنی شہد بن جائیں گی. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ گڈ. شکلوں سے ذرا مجھے نظر آنا چاہیے کہ نظر آ رہا ہے, ورنہ میں فاسٹ ہو جاؤں گا. اور آخری شعر بڑا سادہ شعر ہے. اب یہ یہاں پہ یہ بھی ایک میں آپ کو, ہمارے ہاں چونکہ ہم جب پڑھاتے ہیں شاعری تو اس میں ایک چیز میں بتاتا ہوں اکثر کہ کچھ فنی محاسن ہوتے ہیں شعر کے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک شعر یا ایک مصرع ایک پریمیسس پیش کرتا ہے, یعنی ایک مقدمہ پیش کرتا ہے, ایک بات کرتا ہے, کوئی بات, اور پھر دوسرا مصرع اس کو ثابت کرتا ہے, اس کی دلیل پیش کرتا ہے. تو یہاں پہ ایک پورا شعر یعنی دو مصرے ایک مقدمہ پیش کیا ہے. وہ مقدمہ کیا ہے کہ ہے لہو اپنے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. یہ دونوں مصرے جو ہیں یہ ایک پریمیسس ہے. اب اگلا شعر سنیے. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. جو کبوتر پر جھپٹنے میں, جھپٹنے سے کیا مراد ہے؟ سخت کوشی یعنی محنت, ہارڈ ورکنگ. یہ جسٹ مثال ہے, ایسا نہیں کہ اٹھ کے جھپٹ پڑو اور پکڑ لو, ایسا نہیں. یہ مثال ہے کہ محنت کرو, ہارڈ ورکنگ کرو, اس کام کو پکڑ لو, کبوتر کو نہیں, کام کو پکڑ لو. جس کام کے پیچھے آپ لگ پڑے ہیں اس کو چھوڑ مت دو, سستی مت دکھاؤ, محنت کرو, لگے رہو, پہم. تو کیوں؟ اس لیے کہ جو مزہ, جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں.
اس میں ایک نقطے کی بات ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیچ کی ہے کہ نہیں. لہو جانتے ہیں کیا ہے؟ کبوتر کا لہو, یہ اس کا آبجیکٹو ہے, آبجیکٹو ہے, یہ گول ہے. کس کا؟ عقاب کا بھی اور بچہ عقاب دونوں کا, یہ آبجیکٹو. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹو اچیو ہو بھی جائے, آبجیکٹو وہ گول اچیو ہو بھی, اس کا وہ مزہ نہیں ہے جو اس آبجیکٹو تک پہنچنے میں جو محنت کی ہے اس کا جو مزہ ہے, جو اس کی لذت ہے. تو آپ سمجھ آگئی. اب میں آپ کو سمجھتا ہوں ایک ایک لفظ کی آگے, اب میں شعر پڑھتا ہوں, اب دیکھیے اس کی ذرا حظ اٹھائیے, اس کی لذت اٹھائیے. بچہ شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خورد, اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بری, ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تالیاں بجائے اگر مزہ آیا تو. بہت بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا.